نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا توحید، رسالت، دین اسلام میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے والا ہے جو اللہ پروردگار کو مانتا ہے۔ یہ سارا کچھ دین اسلام میں جو اللہ پروردگار اپنی مخلوق، اپنے بندوں کو دیتا ہے، یہ در حقیقت تعلیم میں دیتا ہے، آسمان سے نہیں گرتا۔ اگتا اگر دنیا کا ہے تو زمین سے ہے، اور ملتا اگر کسی کو ہے تو دکان مکان سے ہے۔ کوئی اس کے علاوہ دین پیش کرتا ہے، بات بڑی اونچی توحید ہوتی ہے، حالانکہ وہ سمجھتا یہی ہے کہ یہ توحید ہے، حقیقت میں وہ بڑا کفر اور شرک ہوتا ہے کہ توحید بغیر تعلیم کے ہے ہی نہیں۔ جب کسی کو ملا ہے تعلیم میں ملا ہے، اور جب کسی کو تعلیم میں ملا ہے تو اسے استاد نے دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ایمان والو تم پر اللہ پروردگار نے بہت بڑی نیکی فرمائی ہے کہ تم میں معلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بندہ مبعوث فرمایا ہے، جس نے آ کر دین کی تعلیم دی ہے، جس نے آ کر تمہارے نفس کو پاک و صاف کیا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ پروردگار مجھے الف سے لے کر یہ تک دین کی تعلیم دے دے، تو اللہ سے مانگتا ہے، دیتا کون ہے؟ اللہ کا بندہ دیتا ہے، استاد تعلیم دیتا ہے۔ کوئی اللہ سے مانگتا ہے اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، دعا اللہ سے کرتا ہے۔ اولاد کہاں ہوتی ہے؟ میاں اور بیوی میں اولاد ہوتی ہے۔ میاں اگر جا کر بیوی کے علاوہ سے مانگے حرام ہوتا ہے، بیوی اگر میاں کے علاوہ سے مانگے حرام ہوتا ہے۔ اللہ حاضر کیا اسی طرح مانگتا بندہ اللہ سے ہے، دیتا اللہ پروردگار ہدایت میں ہے، تعلیم میں ہے، علم میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جانتا ہے تو دین نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ شیطان جس طرح نام دین کا لے کر مخلوق کو گمراہ کرتا ہے، اسی طرح وہ دین کا نام لے کر، دین کا جبہ پہن کر، دین کی دستار سجا کر، دین کی باتیں بتا کر، حقیقت میں وہ اللہ نبی رسول کے دین سے دور کرتا ہے۔ ایک نعمت ہے اور ایک نعمت کی حقیقت ہے۔ یہ نعمت کی حقیقت بڑی ہے کہ جس سے نعمت ملتی ہے۔ ماں باپ نعمت کی حقیقت ہے، استاد اللہ کا بندہ نعمت کی حقیقت ہے۔ نعمت ان سے ملتی ہے، یہ اللہ پروردگار نعمت کی حقیقت دیتا ہے، اور کوئی دینے کے قابل نہیں ہے۔ اگر کوئی اس بات کو جانتا ہے تو وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دیتا ہے۔ اگر نہیں جانتا تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو درخت سے ملتا ہے پھل، یہ تو زمین سے ملتی ہے چیز، وہ یہ تو دنیا میں استاد دے دیتا ہے، یہ اللہ کدھر دیتا ہے؟ اور جسے پتہ ہے وہ یہ جانتا ہے کہ استاد اگر حقیقی دیا ہے تو اللہ پاک نے دیا ہے، ماں باپ حقیقی دیے ہیں تو اللہ پاک نے دیے ہیں، نعمتوں کی حقیقت پانی پیدا کیا ہے تو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، زمین پیدا کی ہے تو اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے۔ اب نعمتوں کی حقیقت اللہ دیتا ہے، جو نعمت کی حقیقت کی طرف آتا ہے اس نے مانگا اللہ سے ہوتا ہے،
اور نعمت کی حقیقت کس نے دی ہوتی ہے؟ اللہ پروردگار نے دی ہوتی ہے۔ فرمایا ایاک نعبد، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنا پتہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ جو اللہ کا حکم مانتا ہے یہ توحید جانتا ہے، جو اللہ کا حکم مانتا ہے یہ رسالت جانتا ہے، جو اللہ کا حکم مانتا ہے یہ دین جانتا مانتا ہے۔ اور جسے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کا حکم ماننا نہیں آتا، اللہ کی وہ عبادت جب نہیں کرتا، وہ تو نافرمان ہوتا ہے، بڑا بے ایمان ہوتا ہے۔ اس کے عملوں کا اجر اگر اچھے ہیں تو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی نصیب حصہ نہیں ہوتا۔ دین سمجھ کا نام ہے۔ ایاک نعبد سے مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ ہی کی مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ماننا یہ در حقیقت دین اسلام کا ماننا یہ عبادت ہے۔ اور جو اللہ کا حکم نہیں مانتا اسے کیا پتہ عبادت کس چیز کا نام ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ پروردگار تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے، یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کو اپنے گھر میں موجود پاتا ہے۔ اب اس نے اللہ سے مدد مانگی ہے اور اللہ پاک نے اس کی مدد فرمائی ہے۔ دو چیزیں ہی تو ہیں، اگر کوئی ان دو چیزوں کو جان جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پورا دین اللہ پاک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ کو مانتا ہے کہ دعا اس سے مانگی جاتی ہے جو دینے کے قابل ہے۔ نبیوں نے بھی دیکھ لیجیے اللہ سے دعا مانگی، اللہ کے دوستوں نے بھی اللہ سے دعا مانگی۔ ہر کوئی جو اللہ پروردگار کو مانتا جانتا ہے وہ اللہ سے ہی دعا مانگتا ہے۔ کوئی ہے جو یہ کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں؟ نہیں، کوئی نہیں کہتا۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں، تو اللہ پروردگار نے حکم میں بتایا ہوتا ہے کہ بیوی کس سے جا کر مانگے گی، شوہر کس سے جا کر مانگے گا، اولاد کس سے جا کر مانگے گی، شاگرد کس سے جا کر سوال کرے گا۔ وہ اللہ پاک نے جو بتایا ہوتا ہے، جو اللہ پروردگار نے تعلیم دی ہوتی ہے، اس میں وہ مانگنے نہیں جاتا، دعا کرنے نہیں جاتا، اس میں وہ لینے جاتا ہے۔ یہ دینے والا قاسم ہوتا ہے، جو وہ تقسیم کرتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور یہ تقسیم کرنے والا وہ نعمتوں کی حقیقت ہوتی ہے۔ اب جب کوئی اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دیں، تو اب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی کا حصول وصول کرتا ہے۔ یہ توحید ہے کہ مانگا سوال صحت اللہ سے اس نے ہے، اور دیا اللہ نے اپنی تعلیم میں ہے۔ اولاد مانگی اللہ سے ہے، اور اولاد اللہ نے تعلیم میں دی ہے۔ سوال علم کا اس نے اللہ سے کیا ہے کہ ربنا زدنا علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے، اور اللہ نے علم تعلیم میں دیا ہے۔ یہ ہے دین اسلام کی تعلیم۔ اور جب کوئی دین اسلام کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا نہیں مانگنا۔ جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو حلال مانگتا ہے۔ یہ اللہ پروردگار کی چاہت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ اور جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کی چاہت مانگتا ہے، اللہ کی چاہت کے خلاف نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے خلاف حرام مانگنا ہوتا ہے، چاہت مانگتا ہے، یہ عبادت ہوتی ہے۔ اور جب کوئی اللہ کی چاہت عبادت مانگنے کے بعد اللہ سے پاتا ہے تو کہیں اسے اللہ پروردگار نماز میں دیتا ہے،
کہیں صبر میں دیتا ہے، کہیں روزے میں دیتا ہے، کہیں ماں باپ کی رضا میں دیتا ہے، کہیں استاد کی مجلس صحبت ان کے ادب میں دیتا ہے۔ اب زندہ ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو یہ اللہ کی ہدایت، یہ اللہ کا نظام ہے۔ دنیا سے جب کوئی اس کا بڑا نعمتوں کی حقیقت چلا جاتا ہے تو یہ ظاہری جب وہ چلا جاتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے جو ظاہری مادی چیز ہوتی ہے، جب کوئی اس سے جا کر مانگتا ہے، اولاد مانگتی ہے، چھوٹے مانگتے ہیں، شاگرد مانگتا ہے، تو مادی طریقے سے دے دیتا ہے۔ اور جب کوئی اس دنیا سے نعمتیں دینے والا جو کہ نعمتوں کی حقیقت ہے، یعنی جو اللہ نے ہمیں دیا ہوتا ہے، تو اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، میں نے تم پر جو نعمتیں کی ہیں اس کی یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ پھر یہ نعمتوں کی حقیقت جو ہے، کہیں ماں باپ ہے، کہیں میاں ہے، کہیں استاد ہے، کہیں نبی رسول ہے، یہ ان کا ذکر کرتا ہے، انہیں خیر اچھے ذکر میں یاد کرتا ہے۔ کیوں کہ جو اللہ دیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جب زندگی میں وہ ملا ہے تب تو وہ اللہ کی نعمت ہے، اور جب دنیا سے چلا گیا ہے اب اللہ کی نعمت نہیں رہا، بلکہ خیر واب کا، اور جس کی وجہ سے یہ دنیا میں اس کی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ صحابی ہو کے نبی رسول کا وارث ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تابعی ہو کر صحابہ کا وارث ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ اولاد ہو کے ماں باپ کی جگہ پر اس کا وارث ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، کتنی بڑی مہربانی اللہ نے فرما دی ہے۔ پہلے بھی اللہ کا شکریہ ہے، اب جب ماں باپ کی رحمتیں، حقیقت کی خیرات، صدقہ مادی کی خیرات اسے ہاتھ لگ گئی ہے، تو کیا اب اس نعمت خداوندی کا ذکر ختم ہو جائے گا؟ پہلے وہ مادی دیتا ہے، تو اب کیا اللہ پروردگار خود آ کر اس کو دینا شروع کر دے گا؟ اگر کوئی دنیا سے استاد چلا جاتا ہے، نبی رسول چلا جاتا ہے، تو کیا اللہ پروردگار آ کر وحی کے ذریعے سے دینا شروع کر دیتا ہے؟ یہ تو پھر نبی ہو جائے گا۔ اب وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا ہے۔ کوئی کیا یہ سمجھتا ہے کہ جب یہ اللہ کے بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اب اللہ پروردگار خود دینا شروع کر دیتا ہے، خود اس پر وحی بھیجنا شروع کر دیتا؟ پاگل ہو گیا، قیامت تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو ان کی زندگی میں اللہ پروردگار نے تعلیم میں بتایا ہے، کوئی اس کے خلاف تو پھر نہیں ہونا شروع ہو جاتا کہ اب کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اب اللہ کی نعمت دینے والوں میں ماں باپ نہیں رہ جاتا، یا میاں کے لیے وہ میاں کے لیے بیوی، اور بیوی کے لیے وہ شوہر نہیں رہ جاتا۔ وہ تعلیم کے اندر سارا نظام پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے مادی چلتا ہے اور بعد میں علمی، اللہ کے علم میں سارا کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو جاتا کہ اب نبی چلا گیا ہے اب وحی کا سلسلہ سب پہ شروع ہو جاتا ہے، اب اللہ نے علم دینا ہوتا ہے، اب اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہوتا، نظام وہی رہتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی سن لیتا ہے، تو پھر اللہ کا بندہ جو اس کا استاد ہوتا ہے وہ اس کی مدد کو آ جاتا ہے، یا جدھر بھی اللہ نے اس کی استعداد کے مطابق بات رکھی ہوتی ہے، اللہ پروردگار کا وہ بندہ اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ کوئی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر سبق جو ہے میں اپنے بڑے سے ہی جا کر پوچھتا ہوں، ہر مادی مدد میں اپنی امی ابا سے ہی جا کر لیتا ہوں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ پروردگار میری دعا سنتا ہے، اور جب میری وہ دعا سنتا ہے تو مجھے تعلیم فرماتا ہے، میں وہاں پہنچتا ہوں جدھر اللہ پروردگار کا حکم ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح یہ مادی دنیا کے اندر ہر ہمارے ساتھ رہنے والا ہمارے ساتھ تعلیم میں سارا معاملہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ پروردگار کے پاس بھی رہنے والا جو نعمتوں کی حقیقت ہے،
جس سے ہمیں یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں وہ بڑی بات ہوتی ہے، وہ اللہ کے پاس ہوتا ہے کہ فرمایا میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں تو رحمت، میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا تمہارے لیے رحمت، کیوں وہاں جا کر میں اپنے اللہ تعالیٰ سے تمہاری بخشش، تم پر مہربانی اور رحمتوں کا سلسلہ جاری کرواتا رہوں گا۔ جب اللہ کا بندہ دنیا میں اپنے اللہ کے حضور دعا کرتا ہے تو کیا دنیا سے جانے کے بعد وہ اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے؟ بس یہ دین کی سمجھ نہیں، اللہ جانتا ہے دین سمجھ سے نا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج لوگ نا احتیاطیں بہت کرتے ہیں۔ احتیاط پتہ کس لیے کی جاتی ہے؟ کہ مر نہ جاؤں، اس لیے تھوڑی احتیاط کرتے مجھے کرونا نہ ہو جائے، وہ جانتے کرونا ہو گیا تو میں مر جاؤں گا، اس لیے وہ احتیاط کرتے۔ اور اگر کسی کو پتہ ہو کہ مجھے کرونا ہو بھی جائے گا میں نہیں مروں گا، سچی بات کوئی ڈر ہی نہ رکھیں گے لوگ، موت کا ڈر ہے اور کوئی ڈر نہیں ہے۔ ایسے جس طرح یہ موت سے ڈر رہے ہیں ایسے ڈرنے کا حکم نہیں آیا کہ کوئی آئے گا اور آ کر وہ ہمیں مار دے گا۔ آنے والا اگر ہمارا دشمن ہے تو اب ہم اس سے بچنے کے لیے جو کام کریں گے اس کا نام احتیاط ہے۔ سانپ آتا ہے، اس سے بچنے کے لیے جو کرتے ہیں یہ احتیاط ہے۔ احتیاط نہیں رہی، ڈر مر پیدا ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ دو چیزوں میں ہے۔ جب کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو جن چیزوں میں اللہ نے ڈرنے کا حکم رکھا ہے ان سے وہ بچتا ہے، احتیاط کرتا ہے، اور جنہیں چھوڑنے پر اللہ سبحانہ و تعالی منع کرتا ہے وہ ان کے قریب ہوتا ہے۔ سانپ سے ڈر مر احتیاط کے اندر ہے، کرونا سے ڈر مر احتیاط کے اندر ہے، اور جن کے قریب ہونا ہے یہ حلال چیزیں ہیں۔ یہ حلال چیزیں جو ہیں، یہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کی صحبت مجلس جو ہے، یہ اللہ کی چاہتے عبادتیں جو ہیں، ان کے ساتھ ہونے کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ حلال کی تعلیم حاصل کرنی۔ جب دشمنوں سے کوئی بچتا ہے تو احتیاط کرتا ہے، ان کے قریب نہیں ہوتا، قریب نہیں جاتا۔ ایسے ہی ہو رہا ہے نا کہ یہ نہ کرو جی، جدائی رکھو، قربت نہ کرو، وہ قریب نہ اس کے ہونا، کیوں بھائی کرونا ہو جائے گا۔ یہ تو ہے احتیاط۔ اور جدھر حلال ہے ادھر احتیاط کیا ہے؟ ان کے قریب ہونا۔ حلال کے لیے تعلیم ضروری ہے، علم کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ وہ نعمتوں کے حصول کے لیے نعمتوں کی حقیقت جو نعمت دینے والا ہے، اس کی محبت، اس کا پیار، اس کی نسبت اور اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے، جو فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ بس آج ایک ہی مصیبت آ گئی ہے، اللہ جانتا ہے، سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اللہ کے بندے ان کو کوئی دکھ تکلیف خوف غم نہیں آتا، ایک ہی تکلیف آفت ہم پر ٹوٹ پڑی ہے کہ دشمن سے تو بھاگتے ہیں اور دوستوں کے قریب نہیں پھٹکتے۔ آئیے اللہ کے ساتھ ہو جائیں کہ اللہ کا ارشاد پاک ہے کہ غم فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تعلیم میں دعا ہے، جب کوئی تعلیم میں دعا اللہ سے کرتا ہے تو تقسیم میں اللہ اسے دیتا ہے، اور جدھر تقسیم میں قاسم موجود ہے وہاں وہ عطا ہوتا ہے۔ کوئی یہ اگر سمجھتا ہے مجھے اللہ ہی دیتا ہے، اللہ سارا کچھ دیتا ہے، اس میں شک نہیں ہوتا، اللہ نعمت کی حقیقت بس دے دیتا ہے۔ یہ نعمت کی حقیقت ہوتی ہے جو آگے نعمتیں بانٹتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتوں کی حقیقت ہے جو اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔
یہ نعمتوں کی حقیقت بانٹنے والا قاسم جو ہے، اس سے ہمیں ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ علی ھذا القیاس ایسے ہی ماں باپ سے سارا کچھ پھر ملتا ہے، استاد سے سارا کچھ ملتا ہے، اور جو اس بات کو جانتا ہے اسے پتہ ہے کہ اللہ سے ہی مانگا جاتا ہے اور اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور جب اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے تو اللہ کا حکم مانا جاتا ہے، اور جب کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے تو جو اس نے اللہ سے مانگا ہوتا ہے اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔